ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولانا بلال مختار صاحب ساؤنڈ فری لایا گیا یا فیس لینی ہے؟ اگر تو فیس لینی ہے تو فون چھٹو تو ساؤنڈ اپنے آپ کرو، تو فری چلایا جائے تو پھر اپنی مرضی نال چلو، ایک کو بند کرو، تو پتہ نہیں میرے مزاج ایک کو بند کرو، میڈ کھولو، میڈ کھولو، تسی مزاق نہ بھی دو، سارے پتہ ہے تسی میرے بچے ہو تاں تواڈے نال اس طرح خوش طبیعت کر رہے ہیں، میرے شاگرد ہیں اور لاڈلے شاگرد ہیں، سبحان اللہ، تاں اس طرح دا پیار دی گل کر رہے ہیں، میڈ کھولو، بیس بتاؤ، ہاں، اور ایک کو بالکل بند کرو، ریلے ختم کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ لیکن بات سمجھ تو ہے نا، ہو کیا رہی ہے؟ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد درود ہے، نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، کیونکہ میں رضوی آستانے پہ ہوں، پڑھے لکھے پیرا کون بیٹھا، جو عالم پیر، جو پیر بعد میں ہے، عالم پہلے، عالم پہلے، عالم با عمل ہے، عالم ربانی ہے، ان کا حوالہ دین ہے، ان کا حوالہ علم ہے، ان کا حوالہ درس و تدریس ہے، ان کا حوالہ پڑھنا اور پڑھانا ہے، ان کا حوالہ افراد تیار کرنا ہے، تعویذ فروشی ان کا حوالہ نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ پیری مریدی یہ بعد میں ہے، پہلے حوالہ علم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ تواڈے سلام کرن دے انداز تو پتہ لگ رہا ہے کہ تسی بھی میرے نال ہی ہو، کہندے ہو جی رہ نہیں دیندے آج ادھار، اگر ادھار والے ہو تو نہ بولو، اگر نقد والے ہو تو پھر تھوڑا جا بولو۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صاحب صدر صاحبزادہ والا مرتبہ سراپا اخلاص و محبت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سردار احمد رضا فاروقی صاحب زیدہ علمہ و عملہ و شرفہ و مجدہ، جملہ صاحبزادگان اور اسٹیج کی زینت لائق ست تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش اور معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین،
آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف کی یہ سالانہ تقریب ہے اور بڑا تاریخی روایات کا حامل یہ عرس ہے، اور اس کو بڑی دور تک دیکھا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے آج آپ کو ایک واٹس ایپ بھیجا تھا، ابھی آپ نے چیک نہیں کیا کیونکہ مصروف تھے ظاہر ہے، میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ 2 دن کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا ماحول ہوتے ہیں۔ آپ کو آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، انتظام کرنا، بیٹھنا، جاگنا، سننا، ہر ایک کی سننا، یہ ہر طرح کی سننا، یہ بڑا جگرے کا کام ہے۔ تو وہ مجھے سرگودا سے ایک مولانا ہے، انہوں نے ایک اشتہار جو ہمارے پروگرام کا تھا اس کا وہ دیکھا، تو اس پر تبصرہ انہوں نے کیا ہوا، وہ میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تبصرہ کیا ہوا بڑا لاجواب، یعنی خوش ہوئے ہیں وہ، خوش اس بات پر ہوئے ہیں کہ آج کے دور میں ایسے آستانے بھی ہیں، ایسے مرکز بھی ہیں جہاں اس طرح کے علماء کو بلایا جاتا ہے۔ پینل پہ تبصرہ کیا انہوں نے، سوائے ایک بندے کے، باقی پورے پینل پہ تبصرہ کیا ہے۔ اس پر تبصرہ پہلے بھی ہو گیا میرا خیال ہے، میں سن رہا سے، باقی وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، وہ بھی میاں صاحب کی بات کی تصدیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تاریخی روایات کا حامل عرس ہے۔ امام اعظم، محدث اعظم اور نائب محدث اعظم، اللہ نے ہمیں اگر محدث بھی دیا تو محدث اعظم دیا۔ اوڑے بولو، اوڑے بولو، کرتے ہیں اچھا نہیں بولتے، اچھا بولنا کدھر ٹائم ہے بتا دے، پر حالانکہ میرے کو قسم لے لو تو اچھا بھی بولے میں ٹائم بتانا نہیں، جتنا ٹائم میں سوچا اتنی گل کرنی۔ اللہ نے ہمیں محدث دیے تو وہ بھی محدث اعظم، امام دیے تو وہ بھی امام اعظم، اور غوث دیے تو وہ بھی غوث اعظم، اور رسول دیے تو وہ بھی رسول اعظم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں یہاں میزبان ہوتا ہوں، یہاں ہر سال ڈیوٹی ہے میری، میں تو میزبانی کرنے آتا ہوں، تو تقریر نہ بھی کروں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے، یاد رکھو کیونکہ عقیدے پہ بات ہو رہی تھی، تو عقیدہ وہی ہے جو محدث اعظم نے دیا، عقیدہ وہی ہے جو نائب محدث اعظم نے دیا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ۔ عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے دیا، عقیدہ وہی ہے جو مجدد نفسانی امام ربانی نے دیا، عقیدہ وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا ہے۔ اگر تم کسی کے پاس آج کے جو اچھل کود کر رہے ہیں، جو سرکسیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی وہاں سرکس لگی ہوتی ہے، کبھی وہاں سرکس لگی ہوتی ہے، تو اگر وہ سرکس کے جو شیر ہیں، اگر تو ان کے پاس کوئی محدث اعظم سے بڑا ہے، اگر کوئی ان کے پاس حضرت اعلیٰ حضرت سے بڑا ہے، اگر ان کے پاس کوئی پیر امام ربانی سے بڑا ہے، اگر ان کے پاس کوئی سید غوث اعظم سے، داتا علی حجویری سے اور خواجہ اجمیری سے بڑا ہے، تو پھر تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس امام اعظم ہے، غوث اعظم ہے، محدث اعظم ہے، اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے پاس داتا علی حجویری ہے، خواجہ اجمیری ہے۔ کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں ہے اور نئی تشریحات کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی پیغام ہے حضرت شیخ
شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور یہی عرس شریف کا حاصل ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سادہ انداز میں، آج میں اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ یہ بٹ صاحب جو عظیم بٹ صاحب، یہ والنٹیئرلی یہاں میزبانی کے فریضہ محبت سے سر انجام دیتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں جی میں وہ ٹوکے والا چوک کس وقت پہنچ جاؤں۔ اتنے فون آپ کی طرف سے نہیں آئے ہوں گے جتنے انہوں نے کیے ہیں، کدھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو شابش دیا کریں، دعا بھی دیا کریں، یہ وہاں سے رسیو کر کے آئے۔ یہ مجھے بھی آتے وقت کہہ رہے تھے کہ جی حضرت جی کلام سنا دیں، میں کہ نہیں پتر آج معاف کر دیں، آج موڑ نہیں میرا کلام کر، ٹائم بڑا ہو گیا، اور ویسے بھی میاں صاحب نے بڑے سونے کلام پڑھے ہیں، ان ویسے تو انہوں دو چار گلا سنانا۔ میں نے جو آیا کریمہ پڑھی ہے 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، اور آیت نمبر 29۔ آج پوری آیت میں نے پڑھ دی، طویل ترین آیت کریمہ، اور عام طور پر اس کے ایک جملے پہ گھنٹوں تقریر ہوتی ہے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ہے، ساری زندگی لگے رہے اس پر، ساری زندگی لگے رہے، اور پھر آگے بھی جو گفتگو کرتے ہیں کسی اور حوالے سے موضوع سخن بناتے ہیں، وہ بھی آیت پڑھتے ہیں۔ آج میں پوری آیت کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں اور تشریح بتاتا ہوں۔ جہاں اس کا ترجمہ مکمل ہوگا وہیں میری تقریر مکمل ہو جائے گی، ترجمہ اور تشریح مکمل ہوگی۔ اب سنیے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بولیے اللہ کے رسول۔ قیامت تک یہ جملہ قرآن میں رہے گا، اور قیامت تک اس کا ترجمہ یہی رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت تک ترجمہ اس کا یہی رہے گا، کوئی مائی قرار چیز نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو تھے ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کیا خبر کہ تیرے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جو تھا کو چاند بدلی سے نکلا، اور بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ۔ اسی آج بڑے تھکے ہوئے لگ رہے مجاہد اہل سنت، بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے۔ میاں صاحب نے سب تو زیادہ تو انہوں نے نہیں بلایا کدھر، نور اول کا جلوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، وہ لوگ جنہیں آقا علیہ السلام کی معیت ملی۔ شارٹ عرض کرتا ہوں کیونکہ تشریحات میں لگ گیا تو ٹائم بڑھا ہے۔ والذین معہ، وہ لوگ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی ساتھ ملا۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں یا رکوع کرتا ہوا دیکھیں گے یا سجدہ کرتا ہوا دیکھیں گے۔ اور رکوع اور سجدہ کرتے کیوں ہیں؟ ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں، واہ واہ ستائش کے لیے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آگے چلیے، فرمایا ذالک مثلہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی نشانی کیا ہے؟ والذین معہ، جو حضور کے ساتھی ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تو ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں، اور فرمایا مثلہم فی الانجیل، انجیل میں بھی ان کی ایک مثال بیان ہوئی ہے۔ انجیل میں ان کی مثال ہے کزرع، اس بیج کی طرح، اس کھیتی کی طرح، کزرع کھیتی، جو بیج کھیتی میں کھیت میں نرم کر کے بویا جاتا ہے، وہ بیج اخرج شطأہ، وہ بیج جس نے اپنی پہلی کومپل نکالی، پہلا تنا، پہلی ساکھ، بیل، پنڈلی اس نے نکالی، اخرج شطأہ۔ گل پوری ہوئے گی، مزہ نہ آوے تو میں جڑی ہمیشہ کہتا ہوں نہ پیسے واپس، لیکن گل توجہ نال یہ نہیں سننی ہے جی ہون بیٹھے ہوئے ہو، اے بالکل بالکل ہما تک گوش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ چس آ گئی، ہوں تو میرا دل کرتا فجر تک چلنا بس میں یہی چیک کرنا سی۔ صاحب زیادہ سرار احمد فاروقی صاحب چلے گئے نے گل سن کے،
کہ کتنے فجر تک واقعی نہ استاد کی طور پر. اچھا ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت وہ کھیتی بیج بویا, آخر آجا شاتا اس نے اپنی پہلی کومپل نکالی, فآزرہو, پھر اس نے اس کو مضبوط کیا. پہلے نرم ہوتی ہے نا بیل, گندم, ٹھیک ہے, کپاس, نرم سی بیل ساگ نکلتی ہے, پھر مضبوط. فاستغلظ, پھر وہ موٹی ہو گئی. فاستویٰ علی سوقہ, پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی. اب جب وہ پک گئی اور کھڑی ہو گئی, یوجب الزراع, اب کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے. یوجب الزراع, کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے. لیغیظ بہم الکفار, اللہ نے فرمایا لیکن کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کافروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ نے ایمان والوں سے اور اعمال صالحہ والوں سے اجر کا, اجر عظیم کا اور جنت کا وعدہ کیا. یہ ہو گیا ترجمہ مکمل. واپس آئیے, ایک تو اس کا جملہ جو ہے نا رحماء بینہم, اس پر آپ نے بڑی تقریریں سنی ہیں. رحماء بینہم, قرآن نے یہ کہا کہ جو بھی مصطفیٰ کے ساتھی ہیں, چاہے صحابہ ہو یا اہل بیت ہو, چاہے صدیق اکبر ہو یا مولا علی ہو, چاہے مولا علی ہو یا امیر معاویہ ہو. میں نے یہ جان پوچھ کے نام لیا تھا کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بھی تھرمامیٹر ہے. یہ بھی تھرمامیٹر ہے. لوگ صرف ایک تھرمامیٹر بیان کرتے ہیں, کہتے اگر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا ہو تو علی کا نام لو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک تھرمامیٹر نہیں, میں 4 تھرمامیٹر دوں گا. میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغض علی الا منافق. اگر مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنا ہو تو علی کا نام لو. جس کا چہرہ مرجھا جائے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے, جس کا چہرہ مسکرا اٹھے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. اچھا سنو, میں نے کہا اگر مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تو علی کا نام لو, اور اگر مسلمان اور کافر میں فرق کرنا ہو تو صدیق اکبر کا نام لو. صدیق اکبر کا نام لو, کیونکہ جو علی کا نام آئے جس کو برداشت نہ ہو وہ منافق ہے, اور صدیق اکبر کا نام آئے جس کو برداشت نہ ہو وہ کافر ہے. اس لیے کہ ابو بکر رسول اللہ کے صحابہ میں واحد صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. لہذا جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے یا اخلاص کا یا ایمان کا یا ان کی خدمات کا, وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج. 2 تھرمامیٹر ہو گئے, بیٹھے ہو. اگلا بھی بتاؤں, پھر سنو. اگر مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تو علی کا نام لو. جس کا چہرہ مرجھا جائے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں, جس کا چہرہ مسکرا اٹھے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. اگر مسلمان اور کافر میں فرق کرنا ہو تو ابو بکر صدیق اکبر کا نام لو. جو بندہ جس کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے وہ پکا کافر ہے,
بندہ سی روحماؤ بینہم روحماؤ اس پر ایک جملہ سن لیں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مظہری کے اندر اسی آیہ کریمہ کے ساتھ اسی مقام پر یہاں پتہ کیا لکھا ہے روحماؤ بینہم کے آگے لکھتے ہیں رغم انف الروافض الذین یزعمون ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یتباغضون بینہم. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں جو بیروت کا چھاپا ہے بیروت سے چھپی ہوئی اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کے ساتھی آپس میں بڑے نرم ہیں یہ جملہ رافضیوں کا ناک خاک آلود کر رہا ہے. یہ جملہ رافضیوں کا ناک خاک آلود کر رہا ہے جو ہمیشہ اسی بات پہ لگتے رہے غلام اور غلام لڑائی غلام اور غلام جنگ. اگلی بات سنو موضوع آج یہ نہیں اب وہ آ رہا ہوں اس بات پر. میں نے جو ترجمہ سنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو مثالیں ہیں محبوب کے یاروں کی محبوب کے ساتھیوں کی دو مثالیں ایک تورات کی اور ایک انجیل کی. جو تورات والی مثال ہے پہلی مثال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور دوسری مثال میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ کو کہتے سمجھاوا گا ہی نہیں بس سمجھا کے گل چھٹن لگ گیا. پہلی مثال میں 6 چیزوں کا دوسری میں 5 چیزوں کا. اب آپ نے گننا ہے محمد رسول اللہ ایک جی کا ترجمہ میں نے بتا دیا تھا کہ عام کامن مین کو سمجھ آئے. محمد رسول اللہ ایک والذین معہ 2 اشداء علی الکفار 3 رحماء بینہم 4 تراہم رکعا سجدا 5 یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا 6. پہلی مثال میں 6 دوسری میں زارعین کھیتی 1 آخر شرط اور کمپل نکالی 2 فآذرہ اس کو مضبوط کیا 3 فغلظہ پھر وہ موٹی ہو گئی یہ 4 فاستوى علی سوقہ پھر وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی یہ 5. اب آؤ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 6 سے مراد کیا ہے اور 5 سے مراد کیا ہے اور اپنی طرف سے نہیں بتاتا. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری 6 جلد صفحہ نمبر 386 اسی آیہ کریمہ کے تحت اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے نہیں بتایا. انہوں نے بتایا حضرت خواجگان خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور خواجہ حسن بصری شاگرد ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے. محمد الرسول اللہ تو تمہیں پتہ ہی ہے آمنہ کا لال ہے والذین معہ سے مراد نبی کا یار غار ہے. اشداء علی الکفار سے مراد رسول ہے. رحماء بینہم نرم ہے اس سے مراد عثمان غنی ہے. تراہم رکعا سجدا آپ نے یہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گے یا رکوع کرتے ہوئے اس سے مراد حیدر کرار ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اس کی رضا. اس سے مراد باقی 6 اشرا مبشرہ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعید بن زید یہ اشرا مبشرہ ہیں. پھر سنو والذین معہ سے مراد ابو بکر حضور کے فوراً بعد ابو بکر اس کے بعد عمر اس کے بعد عثمان اس کے بعد علی اس کے بعد باقی اشرا مبشرہ. دوسری مثال میں خواجہ حسن بصری کہتے ہیں وہ جو بیج ہے نا نیچے بویا گیا وہ جو کھیتی اور بیج ہے اس بیج سے مراد آمنہ کا لال ہے. نہیں اگلے جملے پہ آپ طرف کے بولیں گے وہ بیج جو ہے اس سے مراد مدینہ
میاں صاحب اس طرح کہہ رہے تھے، چاہے وہ گدی نشین ہو، چاہے وہ کوئی پیر ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے نقیب ہو، چاہے نوٹ خور ہو، چاہے شاعر ہو، جتنی وڈی اچھی ٹوپی پا کے پھر رہا ہوگے، جتنی بڑی گاڑی لے کے پھر رہا ہو، جتنا مرضی پروٹوکول ہو، خدا کی قسم ہے ہم اسے اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں جو کوئی فکر لے کے آئے جو بریلی والے بابے نبی ہے۔ بس ہمارا معیار یہ ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی۔ چلو اب آخری بات، اگلی بات جو میں نے سنانی تھی اصل، یہ تو آپ نے پھر بھی چلو اس میں اگلے حصے کا ترجمہ آپ نے پہلی بار سن لیا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے، ترتیب خلافت، ترتیب افضلیت، وہ تو اللہ کے قرآن میں میرے رب نے ایک آیت میں 2 مرتبہ بیان کی ہے، ایک آیت میں 2 مرتبہ بیان کی ہے۔ اب اس کا مطلب، اب سنو غور سے، جگر تھام کے سننا، بات یاد کے سننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور کا صحابی کہتا ہے نا کننا نخیرو، جب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نا کننا نخیرو، جب بخاری کے اندر کہتے ہیں نا کننا نخیرو، جب کہتے ہیں ہم حضور کے صحابہ میں افضلیت کی ترتیب یوں لگایا کرتے تھے، تو میں نے کہا شاہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن سے کہہ رہا ہے، مدینے والے کے فرمان سے کہہ رہا ہے۔ آپ صحابہ کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی تم سے کس نے پوچھا ہے، تم خود بتا کے پھرتے ہو۔ اور میں نے کہا قبلہ اسی مجلس میں آپ کہہ رہے تھے جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ دنیا سے جانے والے چاہے اپنے کلاس فیلو ہو، ہم اثر ہو یا بزرگ ہو، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کی شرافت پر تو سوالیہ نشان آ گیا، آپ تو نبی کے صحابہ کو بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہے۔ عبداللہ بن عمر کی صحابیت میں شک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری یہ کہتے ہیں کننا نخیرو، اور آپ کہتے ہیں اس کا مذاق اڑا رہے تھے، نقل اتار رہے تھے، کننا نخیرو، اور کہہ رہے تھے آپ سے کس نے پوچھا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ترتیب لگانے والے؟ میں نے کہا ساری زندگی پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے ہو کہ صحابی کا قول، فعل اور تقریر حدیث ہوتا ہے۔ یا علماء کو بولو نا، علماء کو بولو نا۔ میں نے کہا حدیث کی تعریف بھول گئی آپ کو؟ ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے، ایک حدیث موقوف ہوتی ہے، ایک حدیث مقطوع ہوتی ہے۔ مرفوع حدیث یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، اور موقوف حدیث ہے صحابی کا قول، فعل اور تقریر، اور مقطوع حدیث ہے تابعی کا قول، فعل اور تقریر۔ اور تم صحابی کی بات کرتے ہو، تابعی کا کہنا بھی حدیث ہے، تابعی کا کہنا بھی حدیث ہے۔ حدیث کا انکار کر رہے ہو، حدیث کا استہزاء کر رہے ہو، حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اتنا مال لگا، اتنی چمک دکھائی گئی کہ آپ سب کچھ بھول گئے۔ اور سنو اگلی بات، آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا، کسی کامل نے نہیں سمجھایا کہ صحابی جب بات کرے کسی ایسے مسئلے میں جو عقل میں آنے والی نہ ہو، جو بات عقل میں آنے والی نہ ہو، جو خلاف قیاس ہو، جو معقول نہ ہو، جس کا تعلق سینس سے، عقل سے، قیاس سے، سوچ اور فکر سے نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اساتذہ نے پڑھایا، اس کا مطلب کیٹیگوریکل یہ ہوتا ہے کہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لار سے سن کے کہہ رہا ہے۔ تو یہ ترتیب افضلیت کی کیا یہ عقل سے لگائی جاتی ہے؟ یہ ترتیب عقل سے لگائی جائے گی؟ نہیں، یہ ناس سے لگائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے جو کچھ کہا ہے وہ مدینہ والے سے سن کے کہا ہے، سن کے کہا ہے۔ آپ بخاری کہتے ہیں میں بخاری کی حدیث کو مانتا ہوں، لیکن مسند احمد بن حنبل کی حدیث کو مانتا ہوں، لیکن میں نے کہا لیکن اینو مینگنا پڑا کہتے ہیں، میں نے کہا لیکن کی مینگنے نہ ڈالے،
جس طرح پہلے مانا کرتے تھے اسی طرح مانو. اور آپ نے کہا کہ صدیق اکبر کو میں افضل اس لیے مان رہا ہوں کہ مولا علی نے کہا ہے. میں نے کہا ہم صدیق اکبر کو افضل اس لیے مانتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے کہا ہے. اونچا بولو اونچا بولو. ہم صدیق اکبر کو افضل اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے. ہم اس لیے کہ مانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بتاؤ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اتقیٰ سے مراد صدیق اکبر ہے. اور اللہ کے قرآن نے کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقیٰ ہو. اور صدیق اکبر اتقیٰ ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مولا علی سے سارے کیوں پوچھتے تھے؟ مولا علی سے کیوں پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں افضل کون ہے؟ مولا علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ میں نے کہا کہ بلاؤ مولا علی سے اس لیے پوچھتے تھے کہ مولا علی کو تو کہا ہے سرکار نے علی تیری وجہ سے دو طبقے ہلاک ہوں گے. محب مفرط و مبغض منافق. ایک وہ منافق جو تجھ سے بغض رکھے گا اور دوسرا وہ نام نہاد محب جو تیری محبت کے اندر حد سے مر جائے گا. تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے. اس لیے تو سارے علی سے پوچھتے تھے. اس لیے اور پھر نبی کے صحابہ چونکہ صاحب نظر تھے. نبی کے صحابہ صاحب نظر تھے. وہ مولا علی سے اس لیے پوچھتے تھے کہ انہیں کہ پتا تھا کہ مولا علی کے نام پر لوگ سرکسیں لگائیں گے, مولا علی کے نام پر لوگ ناچیں گے. تو اس لیے مولا علی سے پوچھ کے کہا اے مولا اے علی پاک آپ بتائیں. حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی اسی لیے پوچھا. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 518 پہ اس لیے پوچھا کہ ابا جی یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ, رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی نے کہا ابھی پتر یہ نہیں کیا کہ یار خیر میں کروں پوچھا ماں تین ہوئے میں تھے 10 دماغ کے گھر آنے ناراض ہو. فرمایا بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی ابو بکر, یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے ابو بکر. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا سما من پھر کون؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے عمر. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا اگر اب میں نے کہا نا سما من تو سیکوینس تو میرے ابا جی کو پتا ہے, ترتیب تو پتا ہے, پروٹوکول تو پتا ہے. انہوں نے حضرت عثمان غنی کا نام لینا ہے. میں نے کوسچن بدل کے اس لیے کیا ہے, انداز بدلا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے علی اس عقیدے میں کتنے پکے ہیں. میں نے کہا سما انتا پھر تو آپ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا نا ما انا الا رجل من المسلمین. اب کہتے ہیں جی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ان کو افضل کہہ دیا ہے تو آپ اس پر اتنے پکے ہو گئے. انہوں نے عاجزی سے کہا استغفر اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم. کہتے ہیں کہ آپ اتنے پکے ہو گئے ہیں کسی بھی شریف آدمی سے جب کسی دوسرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ دوسرے کا نام لیتا ہے, وہ اپنا نام نہیں لیتا. میں نے کہا نہیں قبلہ جی یہاں شریعت کے اصول اور ضابطوں کی بات ہے, یہاں عاجزی اور انکساری کی بات نہیں ہے. شریعت کے ضابطوں کی بات ہے. مولا علی ضابطہ بیان کر رہے تھے, شریعت بیان کر رہے تھے, اصول بیان کر رہے تھے. آپ نے یہ سنا ہوگا اساتذہ سے کہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر یہ فضائل کے باب سے نہیں ہے, یہ عقائد کے باب سے ہے. سیدنا صدیق اکبر عقائد کے باب سے. بس میں نے بات اپنی جو کہنی تھی وہ کہہ دی. اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ عقیدہ عقیدہ عقیدہ. اور یاد رکھو ایک جملہ کہ آج کل چونکہ قرب قیامت کا دور ہے اور سب سے بڑا مسئلہ آج عقیدہ اور ایمان بچانا ہے, سب سے بڑا مسئلہ. ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر پیر اور عقیدہ ٹکرا رہا ہو نا ہاں تو عقیدہ قربان نہیں کرنا, پیر تو چھری پھیرنی ہے. بولو بولو بولو. پیر کو قربان کرنا ہے, عقیدہ قربان نہیں کرنا. اگر خطیب اور عقیدہ ٹکرائے تو خطیب کو قربان کرنا ہے, اگر نعت خان اور عقیدہ ٹکرائے تو نعت خان کو قربان کرنا ہے, نقیب اور عقیدہ ٹکرائے تو نقیب کو قربان کرنا ہے, اگر شاعر اور عقیدہ ٹکرائے تو شاعر کو قربان کرنا ہے, اگر استاد اور عقیدہ ٹکرائے تو استاد کو چھوڑنا ہے, اگر
ایمان کی دولت اور عقیدے کی دولت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کا عقیدہ خود بھی ٹھیک ہو، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہارے عقیدے کی بھی حفاظت کر سکے، جو خود ڈاما ڈول ہو، جو خود کردوکلو بنے ہو، وہ تمہارا ایمان اور عقیدہ کیا بچائیں گے؟ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ یہاں سے میں سرا چلا تھا، ان کے ہر نام و نسبت پہ نام ہی درود۔ یہ ہمارے ہاں نفسیات میں ایک ضابطہ اور قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ۔ غور سے سننا، اگر یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو مزہ آ جائے گا۔ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ۔